تک یہ مکہ پہنچیں گے پیدل کروڑوں روپے کی یہ کمائی کر چکے ہوں گے. اللہ اکبر. کروڑوں روپے ان کے کھاتے میں آ چکے ہوں گے. یہ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے پیدل چلا جا رہا ہے. حضرت لقمان حکیم نے ہائے ہلو السلام علیکم ست شری اکال نمسکار. کیسے ہو دوستو؟ انڈیا سے آج بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی پیارا ویڈیو لے کے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں. یہ ویڈیو شہاب بھائی کے اوپر ہے. جتنے منہ اتنی باتیں. کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. کوئی بولتا ہے یہ جب تک انڈیا سے لے مکہ تک پہنچے گا کروڑوں روپے کما چکا ہوگا. اپنے فالوور بڑھانے کے لیے اس نے ایسا کام کیا ہے، پیسہ کمانے کے لیے اس نے ایسا کام کیا ہے. اس ویڈیو میں ہم پوری سچائی جانیں گے، کیا سچائی ہے، کیا ہے. اور جیسا دکھاوے کے لیے کرے اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر دل میں اللہ کے لیے دل میں محبت ہو اور نیت اچھی ہو تو کوئی بھی کام کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ کریں. کہ جب تک یہ مکہ پہنچیں گے پیدل کروڑوں روپے کی یہ کمائی کر چکے ہوں گے. اللہ اکبر. کروڑوں روپے ان کے کھاتے میں آ چکے ہوں گے. یہ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے پیدل چلا جا رہا ہے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے 3 نصیحتیں فرمائی اور لقمان حکیم نے فرمایا کہ یہ 3 نصیحتوں کے اندر 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں بیٹے ان 3 میں سے 2 کو یاد رکھنا اور 1 کو بھول جانا. نیکی کرنے کے بعد میں بھول جانا اور اپنے رب کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا. نیکی چاہے کسی انسان کے ساتھ میں کی ہو، عبادت کے ذریعے کی ہو، ریاضت کے ذریعے کی ہو، کسی شخص کے ساتھ میں نیکی کی ہو یا کسی رشتہ دار کے ساتھ میں نیکی کی ہو، کبھی بھی نیکی کو جتانے کی کوشش نہ کرنا بلکہ نیکی کر کے بھول جانا. کیونکہ نیکی کا اجر یہ دنیا والے نہیں دے سکتے ہیں بلکہ جس نے دنیا کو بنایا ہے وہی رب کریم نیکی کا اجر عطا فرمانے والا ہے. تو لقمان حکیم نے کہا کہ نیکی کر کے بھول جانا اور اپنے رب کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضے رسول کے قریب بیٹھے تھے. زارو قطار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں اے معاذ تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ آخر تجھے پریشانی کیا ہے؟ کس وجہ سے تو رو رہا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو یاد کر کے رو رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ وہ فرمان کیا ہے کہ جس نے تجھے رلا دیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا سی بھی ریاکاری شرک ہے، کہ جس نے تھوڑی سی بھی ریاکاری کی اس نے شرک کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے عزیزو ریاکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ عبادتوں پہ عبادتیں کر رہے ہیں، آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے آپ نے کر لیے، قرآن کی تلاوت پہ تلاوت آپ کر رہے ہیں، آپ غریبوں میں پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن خیال کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ دل میں یہی ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں سے تعریف بٹورنا، لوگوں سے داد و تحسین طلب کرنا. اگر دل میں یہ ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اگر دل میں ریاکاری آپ کے آئی ہے تو یہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اور اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے کہ جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اب میرے عزیزو شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں نا. ایک شرک تو وہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے کر لیا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، اور ایک شرک یہ ہے کہ جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے کہ بندہ بظاہر تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ
میری بڑائی بیان کریں، اس لیے وہ اس عمل کو کر رہا ہے، تو اس میں رہتا تو مسلمان ہی ہے، وہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی عمل کریں تو اس حدیث کو پہلے یاد رکھ لیں کہ جس میں دین کا تیسرا حصہ ہے، بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دیگر نیک اعمال، جتنے بھی نیک اعمال ہیں مذہب اسلام نے جن نیک اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان سب میں نیت کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ عمل بھی وہی قبول ہوگا رب کی بارگاہ میں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ ورنہ میرے عزیز آپ دیکھتے ہیں نا، مسجدیں اکثر ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ جو صرف نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر سال حج پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، جن میں الا ماشاء اللہ کچھ لوگ نیک نیت کے ساتھ میں فرائض کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہوں گے، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن نہ جانے کتنے تو ایسے ہیں ان لوگوں کے اندر کہ جو صرف اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیسی بات کر دی، کوئی اتنا پیسہ خرچ کر کے صرف ایک حاجی کہلانے کے لیے جائے گا؟ تو ایک بات یاد رکھنا، ایسے لوگوں کی پہچان معلوم ہے کب ہوتی ہے؟ جب وہ حج کر کے آ جائیں تو بغیر حاجی کہے آپ ان کا نام لے کر کے دیکھنا۔ جب وہ حج کر کے نہیں آئے تھے، جس نام سے آپ ان کو پہلے پکارتے تھے، اسی نام سے پکار کر کے دیکھنا، ان کے چہرے کی رنگت بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر بگڑ جائے تو سمجھ لینا ہاں یہ اسی لیے حج کرنے گیا تھا کہ لوگ اسے حاجی کہیں۔ اللہ جانتا ہے وہ، اگر خوش ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان، ایک شخص نکلا ہے ہندوستان کے ایک صوبے کیرلا سے۔ مقصود کیا ہے نکلنے کا، پیدل چلنے کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ تقریباً 2000 کے قریب پیدل چل بھی چکا ہے۔ اب ایک بات اور آپ یاد رکھیں، جب بھی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا کوئی برا عمل کرتا ہے تو برے کام کرنے والے کے ساتھ میں بھی لوگ ہوتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ نیک عمل کرنے والے کے ساتھ بھی کچھ لوگ جڑتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اصول یہ بھی ہے نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، اور جو شیطانی عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ جو شخص نکلا ہے، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں اس کے لیے ہو رہی ہیں کہ کیا ضرورت ہے جان پہ ظلم کرنے کی، کیا ضرورت ہے اپنی جان کو پریشانی میں ڈالنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا تھکنے کی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ فلائٹ سے ابھی چلے جاتے مکہ مکرمہ اور وہاں 1 سال تک عبادت کرتے، جب حج کا موقع آتا تو پھر حج کے ارکان کو ادا کرتے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اللہ کی راہ میں نکلنا ہی تھا تو کہیں گوشہ نشیں ہو جاتے، کسی مسجد کے کونے کو اختیار کر لیتے 1 سال تک کے لیے، کہیں جنگلات میں نکل جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر 1 سال کے بعد میں جب حج کا موقع آتا فلائٹ پکڑتے حج کرنے کے لیے نکل جاتے۔ اور بھی نہ جانے کن کن باتوں کو لوگوں نے کیا ہے، یہاں تک باتیں کی ہیں کہ جب تک یہ مکہ پہنچیں گے پیدل کروڑوں روپے کی یہ کمائی کر چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کروڑوں روپے ان کے کھاتے میں آ چکے ہوں گے۔ یہ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے پیدل چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سوچ کر کے اٹھایا ہوگا، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لوگ 8 کلومیٹر نہیں چل پاتے، لیکن اس بندے نے جو ہمت جٹائی ہے نا، وہ 8000 کلومیٹر اور اس سے بھی کہیں زائد پیدل چلنے کی ہمت جٹائی ہے۔ اور تمام راستے کی مشکلات، مصائب، ان ساری باتوں کو اس نے بغور سوچا ہوگا۔ اس نے اتنی ہمت جٹائی ہے، اتنی ہمت اس نے دکھائی ہے۔ اب یہاں بھی جو طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کے دل میں ریاکاری ہے، جو نوجوان کیرلا سے نکلا ہے، ارادہ کیا ہے 2023 میں جو حج ہوگا اس میں اسے شامل ہونا ہے، روزانہ کئی کلومیٹر پیدل چلنا ہے، اور یہ سلسلہ کم سے کم 1 سال تک چلے گا۔ بیمار بھی ہو سکتا ہے،
کہیں پر کوئی خطرناک جانور حملہ بھی کر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں اس طریقے کی. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ سفر میں آسانی عطا فرمائے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ میں ہے، لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس ارادے سے نکلا ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہے، تو اللہ بہتر فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے عزیز بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ اگر ریاکاری ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنی عزت بڑھوانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اگر پیدل چلا جا رہا ہے، اور صرف یہ نہیں، اگر کوئی بھی شخص اس کام کو کرتا ہے، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، مفتی ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس عمل کو کرے گا، ظاہر میں تو ایسا لگے گا اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں، لوگ مجھے پیسہ دیں، میری شہرت بڑھے گی، میری عزت بڑھے گی، اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو یہ تو صرف 8,000 کلومیٹر ہے. اگر کوئی بندہ نا 80,000 کلومیٹر بھی چلے تو پھر بھی وہ چلنا اس کا کسی کام کا نہیں، وہ چلنا کسی کام کا نہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں. یہ جو شخص چلا ہے ہماری اس سے کبھی ملاقات نہیں، ہماری اس سے کیا لڑائی، کیا جھگڑا. لیکن جو حدیث بتا رہی ہے، جو حدیث مبارکہ بتا رہی ہے، کم سے کم وہ باتیں تو عوام کے سامنے رکھی جائیں گی نا. لوگ جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو سوالات کر رہے ہیں، ان کے جوابات تو دیے جائیں گے نا، ورنہ پھر ہمیں بھی آخرت میں جا کر کے حساب دینا ہے، ہمیں بھی جواب دینا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، میں نے یہ مطلقاً شہاب کے لیے نہیں کہا ہے، صرف شہاب کے لیے میں نے یہ بات نہیں کہی ہے. کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ کتنا بھی کٹھن سے کٹھن عمل کرتا ہے، سجدوں پہ سجدہ کرتا رہا، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے پہ روزے رکھتا رہا، لیکن قیامت کے دن جب رجسٹر کھلا تو کیا پتا چلا کہ اعمال زیرو ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے، نیک اعمال ہی نہیں کیے. عرض کرے گا مولا میں نے تو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اتنا پیدل چلا، اتنے کام کیے میں نے، اتنے غریبوں میں پیسے بانٹے، حکم ہوگا اس کو جہنم میں لٹکا دو. وجہ صرف یہی ہے کہ تو نے دنیا کے اندر عزت پانے کے لیے، دنیا کے اندر شہرت پانے کے لیے، تو نے پیسہ کمانے کے لیے یہ عمل کیا تھا جو تو نے دنیا میں کما لیا، دنیا میں کر لیا. اب تجھے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اگر تو خالص اللہ کے لیے کرتا، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا، تو یقیناً تجھے وہاں اجر ملنا تھا. تو میرے عزیزوں، کوئی بھی عمل کریں، چاہے شہاب کا معاملہ ہو یا دیگر کسی بھی انسان کا معاملہ ہو، عمل کرنے سے پہلے اس حدیث کو یاد کر لیں، انما الاعمال بالنیات، کے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت اچھی ہے، نیت میں خلوص ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. نیت میں خلوص نہیں ہے نا، تو پھر دنیا میں حاصل کر لیں جو حاصل کرنا ہے. دنیا میں آپ کو مل جائیں گی عزتیں، شہرتیں، پیسہ، سب کچھ دنیا میں مل جائے گا. آخرت میں کوئی معاملہ نہیں ہونے والا ہے. اور پھر اگر آپ نے کوئی عمل کیا اور ادنا سی بھی ریاکاری، ادنا سی ریاکاری. اب دیکھو، ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا استقبال کیا جا رہا ہے، کہیں لوگ پھول بچھا رہے ہیں راستے میں. اچھی بات ہے، جو نیک کام کرے اس کا ساتھ دینا بھی چاہیے، جو اچھا عمل کرے. ظاہر دیکھتا ہے نا انسان، دل کے اندر تو کوئی نہیں دیکھتا. اور پھر شریعت بھی جو فتویٰ لگاتی ہے وہ ظاہر پر لگاتی ہے، دل میں کیا معلوم کس کے کیا ارادہ ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے عمل اس کے ساتھ میں. اللہ اس کا رسول بہتر جانے وہ کس ارادے سے اس کام کو کر رہا ہے. اور ہم تو یہی سوچیں گے کہ جب اتنی محنت کی ہے انسان نے تو ارادہ نیک ہی ہونا چاہیے، اچھا ہی ارادہ ہونا چاہیے، نیک ارادے سے وہ اس عمل کو کرے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی عزتیں مل رہی ہیں، لوگ اتنے استقبال کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ لوگ اپنے ہاتھوں پر اس کے قدموں کو رکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے دل میں ادنا سی بھی ریاکاری پیدا ہو گئی، سارا چلنا کہیں بیکار نہ ہو جائے، یہ سفر کرنا کہیں یوں ہی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نیکی ہاتھ نہ آئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، محنت کتنی بھی کریں عبادتوں میں اور نیک اعمال کریں، لوگوں کے ساتھ میں نیکیاں کریں، بھول جائیں اس کو کہ ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا اجر آخرت میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت عطا فرمائے. کیسا لگا
اگر اچھا لگا تو لائک شیئر کمنٹ کرے، اور چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔